الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ نماز فجر باجماعت پڑھنا اللہ رب العزت منظور و مقبول فرمائے، اور اسی طرح نماز پنجگانہ کا باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم گنہگاروں کو روز محشر اس بابرکت مہینے رمضان المبارک اور قرآن مجید فرقان حمید کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر تھے، رستے میں آپ نے قیام فرمایا، پڑاؤ کیا، صحابہ اکرام نے خیمے وغیرہ لگا لیے، نماز کا وقت ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے اذان پڑھنا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان کی صدا گونجی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات نے کئی مقامات پر اس اذان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہاں تک فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات نے کہ جو اذان پڑھتا ہے تو جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک اللہ رب العزت کی جو مخلوقات ہیں وہ اس کی گواہی دے دیتے ہیں، اور یقیناً یہی گواہی روز قیامت انسان کی بخشش کا سبب بن جائے گی۔ آپ جس جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دے گی۔ آپ جس جگہ پر ذکر کرتے ہیں، مسجد میں ذکر کریں، مسجد میں نماز پڑھیں، گھر میں ذکر کریں، نماز پڑھیں، کھیتوں میں فصلوں میں ذکر کریں، نماز پڑھیں، تو وہ جگہیں جو ہے وہ قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دیں گی کہ الہ العالمین یہ بندہ ہم پر کھڑے ہو کر تیری عبادت کرتا تھا۔ اور جس جگہ پر ہم نافرمانی جا کے کریں گے، جس جگہ پر جا کر ہم گناہ وغیرہ کریں گے نا، تو یقیناً وہ جگہیں بھی گواہی دیں گی کہ الہ العالمین یہ غلطیاں بھی کرتا رہا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، زبان پر تو مہر لگا دی جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے بندے کے لیے۔ اگر ہاتھوں سے گناہ کرتا رہا، پیروں سے گناہ کرتا رہا تو یہ گواہ ہو جائیں گے گناہ کے معاملے میں، اور اگر یہ نیکی کے کام میں استعمال ہوتے رہے تو یہی گواہ بن جائیں گے نیکی کے معاملے میں۔ اس لیے طلب تو گنہگاروں کو بخشش کی ہی ہوتی ہے نا۔ زندگی میں اگر ایک دفعہ بھی ہو جائے نا، یا زیادہ دفعہ بھی ہو جائے، جب بھی موقع ملے نا، تو یہ اذان والا عمل بھی ضرور کر لیں، تاکہ آقا علیہ السلام کے فرامین کے مطابق جو مخلوقات انسان کی گواہی دیں گی کہ اس نے اذان پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ایک عمل ہے جو انسان کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کسی کا جو پسینہ ہے نا اس کے گناہوں کے مطابق ہوگا۔ کسی کے گناہوں کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا گردن تک، کسی کے گناہوں کا پسینہ سر سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اذان دینے والے ہوں گے نا، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے قد اونچا کر دے گا، تاکہ اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوں بھی اور ان کا پسینہ بھی ہو تو وہ بھی گردن سے نیچے نیچے رہ جائے گا۔ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی ذات برکات کی کرم نوازی ہے۔ اس اذان کی فضیلت آقا علیہ السلام نے اتنی ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی اتنی فضیلت ہے۔ پہلی صف مکمل کرنی چاہیے، دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو، صف پہلی ہوتی ہے۔ دائیں طرف کا بھی درجہ ہے اور بائیں طرف کا بھی کم درجہ نہیں ہے، تو جگہ جہاں پر ملے پہلی صف میں فرمایا کھڑے ہو۔ اگر ان کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قرہ اندازی کے بغیر یہ سعادت لوگ حاصل نہ کر سکتے۔ عمل چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں مگر ہم توجہ نہیں دیتے، جس کی مرضی جہاں پر آ جاتی ہے وہیں پر کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہہ کر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ پہلی صف میں جگہ موجود ہوتی ہے۔
اس لیے تلاش کرو کہ پہلی صف میں اگر جگہ مل جائے تو پھر کیا بات ہے، اگر نہ جگہ ملے تو دوسری صف میں بھی کوئی کم فضیلت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا، حضرت عبد الرحمن انصاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگلوں کو پسند کرتے ہو، جب تم اپنی بکریوں یا جنگلوں میں بھی ہوا کرو تو فرمایا نماز کے لیے اذان ضرور کہا کرو، خوب بلند آواز سے پڑھو، کیونکہ مؤذن کی اذان کو جو بھی جن یا انسان یا دوسری مخلوق سنے گی قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گی۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آذان اور تکبیر کے دوران آپ تشریف لے آئے، مسجد میں بیٹھے، سنتیں پڑھی، آپ کو وقت مل گیا، آپ نے درود پاک پڑھا، ذکر اذکار کیے، تسبیحات کی، تو اس دوران آپ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جائز دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے، اور اذان دینے والے کے لیے ہر تر اور خشک چیز اس کے ایمان کی گواہی دیتی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذان دینے والے کے لیے 60 نیکیاں ہوتی ہیں، اور ہر تکبیر پر بھی اللہ رب العزت اس کو 60 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مؤذن کے سر پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اذان دینے والے پر کے سر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی آواز جہاں تک پہنچ جائے اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو اذان کے ثواب کا علم ہو جائے تو وہ اس کی خاطر تلواروں کے ساتھ بہم برسرے پیکار ہو جائیں۔ اتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا، اذان کہنے والے اور تلبیح کہنے والے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، تلبیح فرمایا یہ پڑھنے والے کل جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے نا تو قیامت کے دن بھی اذان پڑھنے والے اذان پڑھ رہے ہوں گے اور تلبیح پڑھنے والے تلبیح پڑھ رہے ہوں گے۔ اس لیے آپ اذان ایک دفعہ تو زندگی میں ہر مسلمان کو پڑھ لینی چاہیے، جہاں پر بھی موقع ملے، ٹائم ملے، ایک دفعہ، دو دفعہ، 2-4 دفعہ تو اذان ضرور پڑھیں، یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں کی کسی بستی پر صبح کی اذان کہی جائے تو وہ شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتی ہے، اور جب شام کی اذان کہی جائے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس وادی میں اذان پڑھنے کا حکم ارشاد فرما دیا کہ اذان پڑھو۔ جس سفر پہ جا رہے تھے، مؤذن رسول نے اذان پڑھی، زور سے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر، ساتھ ہی تھوڑا سا دور سے بھی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بچہ تھا وہ اذان پڑھنے والے کی نقل اتار رہا تھا، اس نے ٹیلی کے پیچھے نا اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس بچے نے بھی نقل اتار دی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ مؤذن نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، بچے نے بھی نقل، ساری اذان کی اس نے نقل اتار دی۔ اذان مکمل ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ذرا یہ تلاش کرو نا کہ اذان کی نقل کس نے اتاری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، ادھر ادھر دیکھا ٹیلے کے پیچھے تو تین بچے پھر رہے تھے، آپ نے تینوں کو پکڑ لیا، فرمایا اذان تم نے پڑھی ہے، نقل تم نے اتاری ہے۔ ڈر گئے، خاموش ہو گئے، تو پکڑ کے تینوں کو لے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 بچے پھر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے اذان کی نقل کس نے اتاری ہے؟ خاموش، کوئی نہ بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو فرمایا کہ تو پڑھ، اس نے پڑھی، فرمایا تو نہیں تھا۔ دوسرے کو فرمایا تو پڑھ، اس نے پڑھی، وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بھی نہیں تھا۔ تیسرے کو فرمایا یقیناً تو ہی ہوگا، تو ہی بچ گیا ہے۔ سنا اذان،
اس نے پھر اذان شروع کر دی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہاری ہی آواز میں تھی, تم نے نقل اتاری اذان کی. چپ ہو گیا. آقا علیہ السلام نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, پیار کیا اس کو, اور فرمایا کہ بچے گھبرانا, تیری آواز بہت پیاری ہے, تو اذان پڑھا کر, اللہ تیری آواز کو قبول فرمائے گا. پیار کیا, بچے کو حوصلہ دیا, تسلی دی. اچھوں کی نقل بھی اچھا بنا دیتی ہے, ایسی ہے نا, اچھوں کی نقل بھی اچھا بنا دیتی ہے, بروں کی نقل برا بنا دیتی ہے, بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے, اچھوں کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے. آقا علیہ السلام نے اس کو پیار فرمایا. نام تھا اس کا ابو محذورہ, صحابی بن گئے, اذان کی ڈیوٹی لگ گئی. آقا علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگا دی, اذان پڑھا کرتے تھے. اور یہ بھی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کو خانہ کعبہ کی چابی بھی عطا فرما دی تھی اس بچے کو. اور پھر جو آقا علیہ السلام نے 2 مرتبہ اس کو ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تیری عمر میں برکت ڈالے, اللہ تیری عمر میں برکت ڈالے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں 2 دعاؤں کے صدقے سے اللہ رب العزت نے 200 سال تک جو چابی تھی خانہ کعبہ کی انہی کے خاندان میں رکھی تھی. کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے. اور پھر ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تھے. آپ جب چوکڑی مار کے بیٹھا کرتے تھے نا, تو ان کے سائیڈ سے بال تھوڑے سے بڑے ہوئے تھے, جیسے لٹ بڑی ہوئی ہوتی ہے, تو بڑے ہوئے بال تھے وہ ان کی گود میں آ جاتے تھے. تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ آپ ان کو کٹواتے کیوں نہیں, آپ کے بال لمبے ہیں, گود میں آ جاتے ہیں. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ان بالوں کو نہیں کٹواؤں گا, کیونکہ ان بالوں پر محمد مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. عقیدت تھی نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو وہ مرتے دم تک وہ بال اسی طرح ان کے رہے, اور جب دیکھتے تھے یاد کرتے تھے کہ اس میرے سر پر محمد مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.